اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں من یشری جو بیچ دیتے ہیں نفسہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں، ابتغاء تلاش، مرضات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اس آیت کریمہ میں مخلص اور سچے اہل ایمان کی تصویر پیش کی گئی ہے، ان کا کردار پیش کیا گیا ہے کہ سچا مسلمان کون ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں مَن یشری نفسہ، جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں، اپنی جان کا سودا اللہ سے کر لیتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اور اصل سودا کس لیے کیا انہوں نے، کس مقصد کے لیے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی تلاش کے لیے، رضامندی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو بیچ ڈالتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جو اس آیت کریمہ کے اندر کہی گئی ہے کہ یہ اسلام کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے جان اور مال کا ایک سودا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس آیت نے اس آیت کریمہ کی اور زیادہ وضاحت کر دی جو سورہ التوبہ کے اندر ہے۔ ان اللہ اشتری، اللہ نے خرید لیا ہے۔ خریدنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بیچنے والا کون ہے؟ یہ سچا مسلمان، سچا صاحب ایمان اپنی جان کو بیچنے والا ہے، اور خریدنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے اہل ایمان سے خرید لیے ہیں ان کی جان اور مال۔ اور کیوں خریدے ہیں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس لیے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو انہوں نے اللہ سے جنت کا سودا کیا ہے، تو اللہ نے اس کے بدلے میں ان کی جان اور مال خرید لیے ہیں کہ جہاں جان دینے کی ضرورت پڑے گی وہاں جان دیں گے، جہاں مال دینے کی ضرورت پڑے گی وہاں مال دیں گے۔ اپنی جان، مال، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، سب کچھ قربان کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس کا نام ہے اسلام۔ اور سچا اور مخلص مسلمان وہی ہو سکتا ہے کہ جو اسلام کی خاطر، دین کی خاطر کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کرے، اپنی صلاحیتیں قربان کرے، اپنا وقت دے دین کے لیے، اپنی جان دے، اپنا مال دے، تو تب یہ بات صادق آتی ہے کہ اپنی جان کا اس نے سودا کر لیا ہے، اپنی جان کو بیچ دیا ہے، اپنے نفس کو بیچ دیا ہے اس نے مرضات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ یہاں ایک واقعہ صحابہ اکرام نقل کرتے ہیں اور تفاسیر کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جس وقت مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہجرت کر کے تشریف لے آئے تھے، یہ بعد میں ہجرت انہوں نے کی۔ جب یہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا کہ یہ اپنا مال اسباب لے کر جو ہے وہ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، تو چند ایک لوگوں نے راستے میں کھڑے ہو کر ان کا راستہ روک دیا۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے پاس تلوار بھی، تیر بھی، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں ایک تیر انداز آدمی ہوں، میرے پاس جتنے تیر ہیں ان میں سے کوئی بچے گا نہیں، اور اس وقت تک تم میرے قریب نہیں آ سکتے، اور تیر ختم ہو جائیں گے تو تلوار ہے، اس لیے اگر تم نے کوئی معاملہ کرنا ہی ہے تو میرے پاس مال ہے، فلاں جگہ مکہ کے اندر پڑا ہوا ہے، میرا راستہ چھوڑ دو، وہ مال تم لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو۔
تو وہ جو مشرکین تھے مکہ کے وہ اس پر راضی ہو گئے اور ان کا راستہ چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو آپ نے آنے کے ساتھ ہی کہا کہ بخ بخ، واہ کیا خوش نصیب ہو، کیا خوش نصیب ہو، کتنا اچھا سودا کیا تم نے تو بڑا اچھا سودا کیا کہ اپنے دین کو بچا کے لے آئے ہو، اپنے ایمان کو بچا کے لے آئے ہو اور مال ان کے سپرد کر دیا ہے، مال مشرکین کے حوالے کر دیا اور اپنے دین اور ایمان کو بچا کے لے آئے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کے مخلص اور سچے جو اہل ایمان تھے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگوں میں سے ایک وہ کردار بھی ہے من یشری، وہ لوگ بھی ہیں جو کہ بیچ دیتے ہیں اپنے آپ کو ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا شفقت کرنے والا ہے۔ تو جو جان کا سودا کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی بڑا مہربان ہے، اس کی رحمتیں بھی اس پر نازل ہوں گی، اس کی برکتیں اور فیوز بھی اس پر نازل ہوں گے اور اس کی طرف سے بھی معافی اور بخشش اس کی طرف سے ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں، کافہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی، انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے، مبین کھلا، وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں بھی جہاں انسان جان اور مال کا سودا اللہ سے کر لیتا ہے، اپنی جان کو بیچ دیا ہے انسان نے، تو وہاں مزید وضاحت کر دی گئی کہ اب تم اپنی زندگی کا کوئی حصہ سنبھال کے نہیں رکھ سکتے، بلکہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جب تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، سچے دل سے ایمان لے آئے ہو، سچے دل سے اسلام قبول کر لیا ہے، تو مخاطب بھی ایمان والوں کو کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، سچے دل سے جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، سچے دل سے ایمان کو مان لیا ہے، ادخلوا اب داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں، کافہ پورے کے پورے۔ تو یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے اور بڑا اہم پیغام ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ اسلام چونکہ زندگی کے ہر معاملے کے اندر رہنمائی کرتا ہے، عقیدہ بھی بتاتا ہے کہ عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، عبادات کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ عبادات کیسی ہونی چاہیے، خاندان میں بیوی اور شوہر کے حقوق بھی بتاتا ہے، اولاد کے حقوق اور فرائض بھی بتاتا ہے کہ یہاں پر تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، معاشرے کے اندر جو پڑوسی ہیں، محلہ دار ہیں، ان کے حقوق بھی بتاتا ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، پھر کاروبار کرتے ہوئے حلال اور حرام بھی بتاتا ہے کہ سچا تاجر اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، تجارت کے طریقے بھی حلال اور حرام کے بتاتا ہے، اور عدالت میں جو لوگ فیصلے کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی بتاتے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک قسم کا قاضی جو ہے وہ جنت میں جائے گا، دو قسم کے قاضی جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، جس کے پاس علم بھی ہے قضاء کا اور عدل اور انصاف کے مطابق فیصلے کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جو ظلم کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اور عادل حکمران، 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ سب سے پہلا شخص امام عادل، عدل اور انصاف کرنے والا حکمران۔ تو زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہدایات نہ دی ہوں کہ عدل اور انصاف کرنے والا حکمران جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا اور ظالم جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایوانوں کے اندر بھی سیاست اور ایوان جو ہیں وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور اس کا قانون بلند کیا جائے، عدالتوں میں بھی اس کا قانون ہو، ہمارے گھروں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی حکمرانی ہو، یہاں بھی ہم اپنے رسم و رواج، اپنی عادات اور بدعات کو
منکرات کو اپنے گھروں کے اندر بھی داخل نہ ہونے دیں، اپنے غم اور خوشی کے اندر بھی بدعات اور منکرات جو ہیں وہ داخل نہ ہوں۔ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا بول بالا ہو، ہمارے گھروں میں بھی، ہماری دکانوں پر بھی، ہماری منڈی اور بازار میں بھی، ہماری عدالتوں میں بھی، ہمارے ایوانوں میں بھی، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کا کلمے کا بول بالا ہو، تو تب ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہودیوں کو یہی بات کہی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو تم مانتے ہو، وتکفرون ببعض، اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو، کچھ حصے سے انحراف کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، جو یہ طرز عمل اختیار کرے گا، اللہ کے دین کو تقسیم کر دے گا، تو اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی کے اندر رسوائی ہو اور آخرت کے اندر سخت ترین عذاب کی طرف اسے لٹایا جائے گا۔ تو یہ بدقسمتی سے آج مسلمانوں کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ دین کو تقسیم کر دیا۔ عبادات کی حد تک دیندار لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے اندر کتنے بندوں کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں؟ سب سے زیادہ غصب، ناانصافی، حق تلفی، ظلم دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی تو دین کا حصہ ہے، جہاں پر نماز روزے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق جو ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں، بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، حلال اور حرام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں۔ تو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی۔ اتباع، تتبعوا اتباع، پیچھے پیچھے چلنا، خطوات الشیطان، خطوہ قدم، شیطان کے قدموں کے پیچھے، قدم بقدم شیطان کے ساتھ نہ چلو، کہ اس لیے کہ دین کے معاملات کو اپنے رسم و رواج کے سپرد کر دو گے تو یہ شیطان کی دخل اندازی اور گمراہی شروع ہو جائے گی۔ بدعات اور منکرات میں پڑ جاؤ گے تو شیطان کی دخل اندازی شروع ہو جائے گی۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس نے تو ہمیشہ تمہیں گمراہ کرنا ہے، راہ راست سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، تو اپنے دشمن کو پہچانو تم۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر تم پھسل گئے، من بعد، اس کے بعد بھی کہ ما جاءتکم البینات، تمہارے پاس کھلی دلیلیں آ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے اور اس کی کھلی دلیلیں، بینات سے مراد کھلے دلائل، واضح دلائل آ چکے ہیں۔ فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، سزا دینے پر بھی حکیم، اور اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اور زللتم کا معنی پھسل جانا، کہ اب بھی دین کے میں تم نے نئی راہیں نکالی، اور اس کے بعد بھی تم نے غلط راستہ اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ من بعد، اس کے بعد کہ ما جاءتکم البینات، تمہارے پاس واضح تعلیمات آ چکی ہیں، واضح احکام آ چکے ہیں، واضح دلائل آ چکے ہیں۔ البینات، بین واضح دلیل کو کہتے ہیں، واضح حکم کو کہا جاتا ہے، واضح تعلیمات کو کہا جاتا ہے۔ فَاعْلَمُوا، تو جان لو، یعنی اب تو تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ کا حکم کون سا ہے اور کون سا نہیں ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اب تو عذر کوئی نہیں ہے۔ پھر جان لو ان اللہ عزیز، اللہ غالب ہے سزا دینے پر بھی۔ جان بوجھ کے ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ سزا دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے، حکیم اور حکمت والا ہے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر وعذاب الجہنم وفتنة المحیا والممات وفتنة المسیح الدجال۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔